اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگریسو ماڈل اسکول مین کیمپس، آج میں 9th کلاس کے اسٹوڈنٹس کو اسلامیات لازمی کا موضوعاتی مطالعہ جس کا عنوان ہے زکوٰۃ پڑھاؤں گی، جو کہ آپ کے بک کے پیج نمبر 65 پر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوسچن نمبر 1 ہے زکوٰۃ کا مفہوم اور اس کی فرضیت بیان کریں۔ زکوٰۃ کے لغوی معنی۔ لفظ زکوٰۃ کے لغوی معنی پاک ہونا، بڑھنا، اضافہ ہونا، پاکیزگی، برکت کے ہیں، اور اصطلاحی معنی شرعی اصطلاح میں زکوٰۃ سے مراد مال کا وہ حصہ ہے جو صاحب نصاب مسلمان اپنے مال میں سے ایک مخصوص شرح کے حساب سے سالانہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ اب نصاب کیا ہے؟ نصاب سے مراد مال و دولت کی وہ کم سے کم مقدار ہے جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ یہ مقدار 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی مقرر ہے۔ اگر کسی شخص کے پاس اس مقررہ مقدار سے کم دولت ہوگی تو اس شخص پر زکوٰۃ دینا واجب نہیں، یعنی وہ شخص صاحب نصاب نہیں ہے۔ جس شخص کے پاس مقررہ مقدار کے برابر یا اس سے زیادہ دولت ہوگی اسے صاحب نصاب کہا جاتا ہے اور اس پر زکوٰۃ دینا فرض ہوتا ہے۔ زکوٰۃ ایک مالی عبادت ہے جو دین اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ اس کو زکوٰۃ کا نام اس لیے دیا گیا ہے کہ زکوٰۃ نکالنے کے بعد باقی مال جو ہے وہ پاک صاف ہو جاتا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی برکت پیدا ہوتی ہے کہ اس میں مزید اضافے کا سبب بنتی ہے۔ اب زکوٰۃ کی فرضیت، یعنی زکوٰۃ کیوں فرض ہے؟ زکوٰۃ مالی امداد اور اللہ کی راہ میں دل کھول کر خرچ کرنے کی ترغیب اسلام کی ابتدائی دنوں سے ہی شروع ہو گئی تھی، تاہم فتح مکہ کے بعد یعنی 8 ہجری میں زکوٰۃ اس وقت فرض ہوئی جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی جس کا ترجمہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے مالوں میں سے صدقہ وصول کرو کہ اس کے ذریعے سے ان کے مالوں کو پاک صاف کر سکو۔ اس آیت مبارکہ کے نازل ہونے کے بعد زکوٰۃ کے باقاعدہ قوانین مقرر کیے گئے۔ اب زکوٰۃ ادا کرنے سے مال پاک ہو جاتا ہے، اس میں برکت پیدا ہوتی ہے اور انسان کو اجر و ثواب بھی ملتا ہے، جبکہ زکوٰۃ نہ ادا کرنے سے انسان جو ہے وہ سخت گنہگار ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں نماز کے بعد سب سے زیادہ زور زکوٰۃ پر دیا گیا ہے، بلکہ اکثر جگہوں پر نماز اور زکوٰۃ کا ایک ساتھ یوں ذکر آیا ہے کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، یعنی نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ سیکنڈ کوسچن ہے زکوٰۃ کی اہمیت پر نوٹ لکھیں۔ زکوٰۃ کو اسلام میں بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے، اس حوالے سے درج ذیل چند نکات ہیں۔ نمبر 1، اہم رکن ہے یہ دین اسلام کا کے 5 ارکان ہیں، ان میں سے اہم رکن زکوٰۃ ہے۔ قرآن کریم میں نماز کے بعد سب سے زیادہ تاکید زکوٰۃ کے بارے میں کی گئی ہے۔ نمبر 2، یہ ایک مالی عبادت ہے۔ نماز بدنی عبادت یعنی بدنی عبادت ہے، اس میں ہم بدن کے ذریعے جو ہے یعنی نماز ادا کرتے ہیں، لیکن زکوٰۃ جو ہے مالی عبادت ہے، اس میں ہم اپنے مال کے ذریعے یہ عبادت ادا کرتے ہیں۔ نماز حقوق اللہ میں سے ہے جبکہ زکوٰۃ کا شمار حقوق العباد میں ہوتا ہے، اس لیے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید بھی ہے اس سلسلے میں۔ زکوٰۃ کی اہمیت کا اس واقعے سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جب ایک گروہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اسلامی تعلیمات کے بارے میں دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے نماز اور اس کے بعد زکوٰۃ کا ذکر فرمایا۔ نمبر 4 ہے منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد۔ منکرین زکوٰۃ وہ لوگ تھے جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال یعنی وفات کے بعد بعض لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف باقاعدہ جہاد کیا۔ اب امداد باہمی کا ذریعہ ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ سماجی فلاح و بہبود کا ایک بہترین ذریعہ ہے، اس کے ذریعے سے معاشرے کے محروم مفلس افراد کی کفالت ہوتی ہے۔ اس طرح معاشرے میں ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی، احترام اور باہمی محبت کے جذبات فروغ پاتے ہیں۔ معاشی اصلاح بھی ہے۔ زکوٰۃ امراء یعنی امیروں سے لے کر غریبوں میں دی جاتی ہے اور اس طرح دولت صرف امیروں کے ہاتھوں میں جمع ہونے کے بجائے گردش میں رہتی ہے، جس سے معاشرے کی معاشی حالت مجموعی طور پر بہتر ہو جاتی ہے۔ رضا الہی کا بھی اصول ہے۔ زکوٰۃ دینے سے انسان کے دل میں مال کی محبت ختم ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا جذبہ فروغ پاتا ہے۔ اب زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کو وعید بھی سنائی گئی ہے، یعنی زکوٰۃ نہ ادا کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سخت وعید سنائی ہے کہ اس کا اندازہ قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ سے کیا جا سکتا ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ جو لوگ سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خبر سنا دیجیے۔ جس روز یہ سونا چاندی جہنم کی آگ میں تپا کر ان کی پیشانیوں، پہلیوں اور پشتوں پر داغا جائے گا اور انہیں بتایا جائے گا کہ یہ وہ مال ہے جو تم
تم اپنے لیے جمع کر کے رکھا تھا، اب اس کا مزہ چکھو جو تم جمع کرتے تھے۔ زکوٰۃ کی اس اہمیت کو پیش نظر اس اہمیت کو دیکھتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مال میں سے پورا حساب کرنے کے بعد باقاعدگی کے ساتھ ہر سال زکوٰۃ ادا کریں۔ اس سے ہمارا مال پاک ہو جائے گا اور اس میں برکت بھی ہوگی، اس کے ساتھ ساتھ غریبوں کی کفالت بھی ہو سکے گی۔ کوشچن نمبر 3 ہے، قرآن تعلیمات کی روشنی میں زکوٰۃ کے مصارف بیان کریں۔ اب مصارف مصرف کی جمع ہے، اس کا معنی ہے زکوٰۃ خرچ کرنے کی جگہ، یعنی زکوٰۃ کا جو مال ہے جہاں جہاں خرچ کیا جائے اسے مصارف زکوٰۃ کہتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں مستحقین یعنی جو مستحق ہوتے ہیں زکوٰۃ کو مصارف زکوٰۃ کہا جاتا ہے، یعنی جنہیں ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ زکوٰۃ غریبوں، مسکینوں، محکمہ زکوٰۃ میں کام کرنے والوں اور ان لوگوں کے لیے ہے جن کے دلوں کو اسلام کی طرف مائل کرنا مقصود ہو، اور گردن چھڑانے، قرضہ ادا کرنے والوں، اللہ کی راہ میں اور مسافروں کے لیے اللہ کی طرف سے مقررہ فریضہ ہے، اور اللہ بہتر جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اس آیت مبارکہ کی روح سے یعنی درج ذیل 8 مصارف زکوٰۃ کی نشاندہی ہوتی ہے۔ نمبر 1 ہے فقراء، یعنی وہ لوگ جن کے پاس اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے مال ناکافی ہو اور وہ تنگ دستی کی زندگی بسر کر رہے ہوں۔ مساکین، جن لوگوں کے پاس اپنی ضروریات کے لیے مال بالکل نہ ہو۔ نمبر 3 عاملین، اس سے مراد وہ اہلکار ہیں جو محکمہ زکوٰۃ میں کام کرتے ہیں۔ نمبر 4 ہے مولفتہ القلوب، یعنی تلیف قلب، جن کی مالی امداد کر کے اسلام کی طرف مائل کرنا یا اسلام پر ثابت قدم رکھنا مطلوب ہو۔ 5 ہے رقاب، یعنی اس سے مراد ایسے لوگ ہیں جو غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں اور زکوٰۃ کے مال سے ان کی قیمت ادا کر کے آزاد کر دیا جائے۔ نمبر 6 ہے غارمین، اس سے مراد قرض دار ہیں، یعنی جن میں اپنا قرضہ چکانے کی ہمت نہ ہو تو زکوٰۃ فنڈ سے ان کا قرضہ ادا کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 7 ہے فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کی راہ میں کیے جانے والے تمام نیک کام، مثلاً سماجی بہبود، رفع عامہ کے کام، اسی طرح دین اسلام کی اشاعت، سربلندی اور جہاد کے لیے خرچ کرنا اس میں شامل ہے۔ نمبر 8 ہے ابن سبیل، اس سے مراد مسافر ہے، جن مسافروں کا خرچ ختم ہو جائے یا انہیں دوران سفر کوئی حادثہ پیش آ جائے، ان کے پاس اخراجات کے لیے رقم ختم ہو جائے تو زکوٰۃ فنڈ سے ان کی امداد کی جا سکتی ہے۔ الغرض زکوٰۃ کی رقم ان 8 قسم کے لوگوں میں تقسیم کی جا سکتی ہے۔ زکوٰۃ دیتے وقت اپنے قریبی رشتہ داروں کو ترجیح دینا چاہیے، اور اس طرح جو لوگ بڑھ کر ہاتھ نہیں پھیلاتے اور غریب ہونے کے باوجود خوددار اور غیرت مند ہوتے ہیں، انہیں تلاش کر کے زکوٰۃ اور صدقات وغیرہ دینے چاہیے۔